یہ جو فرمایا گیا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز مل جانے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ طریقہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ ایسا فرض کرو، اور آپ کو اگر فرض کرنے سے بات سمجھ نہیں آتی پھر اس کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ انسان کی نماز میں اس انداز کی وابستگی ہو جائے تو اس نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی کون گارنٹی دے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اس کے لیے نماز قائم ہونا لازم ہے، اور زندگی ساری کی ساری اسی خیال میں گزرتی ہے۔ سارے واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بکری کو ایسا خواب نظر آ جائے کہ شیر کا دیدار ہو جائے تو بیچاری مر جاتی ہے، اس کو صرف شیر کا دیدار ہوا ہے۔ اور بندہ اگر خیال میں بھی اللہ کے روبرو پایا جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی اور طرح سے ہوگی، یا انسان اللہ کو روبرو کر لے تو بھی اس کی زندگی اور طرح کی ہو جائے گی۔ جب تک اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو یہ کاروباری زندگی آپ کر لو، آسانی سے کر لو۔ اللہ کے جو مظہر ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو۔ جو اللہ کے مظاہر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے ہیں، مثلا استاد ہے، گرو ہے، ماں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ فرائض کا راستہ اختیار کرو، خیال کا راستہ لو، مساجد کا راستہ لو، اور بزرگوں کا راستہ لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بنفس نفیس راستہ تو اشاق نے کیا، مگر جذب میں آ کے، یعنی حالت سے باہر ہو کے، کیونکہ اس حالت کے بعد اس حالت میں آنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بتانے کے لیے بھی نہیں آ سکتا کہ میں جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاؤں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پھر کچھ بتانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اس لیے جو گیا وہ چلا گیا۔ وہ اکھیاں کبھی واپس نہ آئیں جو دریا میں چلی گئی، وہ اکھیاں کبھی واپس نہ آئیں جو دریا میں چلی گئی۔ دریا گیا، سو گیا، پھر کون آتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اسی کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کا معنی ہے کہ ایک دیدار یا ہلکی جھلک احساس کا دیدار یا کچھ پرتو مل جائے، اس کے بعد وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جلوہ کاہے ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، یہ کس کو ہوش تھا۔